वाले रह गए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फतवा रिज़विया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 832 के ऊपर लिखते हैं, हमने सिलसिले कलाम में ऊपर जिक्र किया कि गैर तिलावत में कुरान की तिलावत ज़ाहिर हम निकाल नहीं सकते, गैर तिलावत में अपनी तरफ से सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ नाफरमानी और गुनाह की निस्बत हराम है। आइम्मा दीन ने इसकी तस्रीह की है कि एक जमात उलमाए किराम बल्कि एक जमात उलमा ने उसे कुफर बताया। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, एक इंतहाई अहम मसला की वसाहत करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अभी 2 रोज़ काबल कराची की सतह पर तफसीलियों शियों और रवाफिज़ ने एक जलसा रचाया। उसमें पिंडी के मशहूर तफसीली शिया और राफसी अकायद वाले खतीब हनीफ कुरैशी ने खिताब किया और खिताब करते हुए उसने इंतहाई धांधली की। कैसे? वो इस तरह के ख़ताए इज्तिहादी का वो रद्द कर रहा था कि इसका इंतिसाब और निस्बत अंबियाए किराम और रुसूल इज़ाम सल्लल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन की तरफ जायज़ नहीं। रद्द ख़ताए इज्तिहादी का कर रहा था और हवाला फतावा रज़विया शरीफ का दिया, बारे शरीयत का दिया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की शरह मिशकात का दिया और अल-मुअतक़द और इसके साथ अल-मुस्तनद का हवाला, अल-मुअतमद का हवाला दिया। अब इसमें ये इबारतें जो उसने कोट की, इनमें ख़ताए इज्तिहादी का लफ्ज़ तो दूर की बात, ख़ताए इज्तिहादी का यहाँ किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट और कोई शाइबा भी नहीं है। यहाँ बात हो रही है गुनाह की। फतावा रज़विया में और बाकी कुतुब जो उसने हवाला जात कोट किए, इन सब में बात है गुनाह की, नाफरमानी की, असा की, इस्यान की, मासियत की, इस्म की, इन चीज़ों की। और उस बदअकीदा शख्स ने इन इबारतों को ख़ताए इज्तिहादी के मसले पर फिट किया और इन इबारतों के जरिए ख़ताए इज्तिहादी को रद्द करने की नाकाम कोशिश की। और फिर इन इबारतों को पढ़कर उसने ख़ताए इज्तिहादी का जो वो इंतिसाब और निस्बत अंबिया सहाबा और अहले बैत की तरफ करने वाले शख्स पर इंतहाई बददियानती का मुशारा करते हुए फतवा लगाने की कोशिश की, जो एक गुमराह कुन फतवा था। और इस बुद्धू को इतनी समझ नहीं कि उसूल इफ्ता और इस्तिफ्ता क्या है। यहां पर मैं ये अर्ज कर दूं कि ख़ताए इज्तिहादी जो इज्तिहाद में ख़ता वाक़ होती है वो बिल्कुल और चीज़ है, और असा, इस्यान, मासियत, इस्म, महूब, गुनाह, नाफरमानी ये बिल्कुल और चीज़ है। ये जुर्म है। गुनाह, नाफरमानी, असा, इस्यान, मासियत ये जो है ये गुनाह है और ये एक ऐब है। और दूसरी तरफ ख़ताए इज्तिहादी वो ऐब नहीं, वो नक्स नहीं, वो किसी किस्म की कमी नहीं, वो तो शान है, वो अज़मत है। ज़बान रिसालत के ऐलान के मुताबिक ख़ताए इज्तिहादी पर तो अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर से एक अजर और एक सवाब नसीब होता है। अब इस बातिन और बदअकीदा शख्स ने इबारतें पढ़ी जो असाए इस्यान और नाफरमानी और गुनाह के मुतालिक थी, और इन इबारतों को पढ़कर इसने बददियानती की इंतहा करते हुए रद्द ख़ताए इज्तिहादी का करने की कोशिश की, जो इंतहाई जुल्म है। इल्म की दुनिया में एक बहुत बड़ी करप्शन है जिसकी मिसाल 1400 साला इस्लामी तारीख में शायद मुमकिन न हो, जो इस बदअकीदा शख्स ने यहां पर दिखाई और जो इसने यहां पर एक इंतहाई खयानत का मुजाहरा किया है। अब यहां याद रखें कि ये हमारे सामने मौजूद है इस वक्त फतावा रज़विया शरीफ अल-अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ आपकी तसनीफ़ लतीफ़, और ये इसकी जिल्द अव्वल है, हिस्सा दुबो में, और पेज नंबर 1119 है। इस पर वो इबारत मौजूद है। अब एक तो इस शख्स ने यहाँ इस्तिदलाल में अमदन जानबूझकर बददियानती की, करप्शन की, खयानत की, 2 नंबरी की और 420 पन का मुजाहरा किया, और बुजुर्गों की इबारात पढ़कर इसने अपने गलत अकीदे को साबित करने की कोशिश की, जो जमहूर के नजरिया के खिलाफ ही अकीदा रखता है, और जिसमें मकसद इसका नबियों, रसूलों और मलाइका के अलावा दीगर कुछ हस्तियों के लिए इस्मत को साबित करना है। असल इसका मुद्दा ये है, और उसके लिए इसने ये सारा घिनौना खेल खेला।
اب یہ ہمارے سامنے فتاوی رضویہ شریف. اب ایک تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس نے دھاندلی کی اور یہ انتہائی غلط, اور ابھی ہم بتاتے ہیں یہاں سے پڑھ کے. اور دوسرا یہ کہ اس یتیم العلم شخص کی حالت یہ ہے, میرا تو کچھ سال 2 سال سے اسٹیٹمنٹ تقریر اور تحریر کی صورت میں چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پر موجود ہے, جس میں نے بارہا کہا کہ یہ پنڈی کا رافضی تفصیلی شخص, اس کی حالت یہ ہے کہ عربی تو درکنار, عربی تو بڑے اوپر کی بات ہے, یہ شخص میرے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے فتاوی رضویہ شریف کی اردو عبارت کا پڑھنے کا بھی اہل نہیں, اردو عبارت بھی یہ صحیح طرح درست تلفظ کے ساتھ یہ پڑھنے کے قابل نہیں, اور چیلنج اہل سنت کے عقائد و نظریات کو کرتا پھرتا ہے, اور حملہ اہل سنت کے معتقدات پر کرتا پھرتا ہے, اور اہل سنت کے صحیح اور غلط کے فیصلے اب اس طرح کے بدو کریں گے جن کو فتاوی رضویہ کی اردو بھی پڑھنی نہیں آتی. اب سنیے جو اس نے گڑبڑ کی, یہ دونوں, ایک تو استدلال میں دھاندلی کی اور غلط اس نے یہاں پر رویہ اختیار کیا اور بددیانتی کی, اور دوسرا جو اس کی علمی کمزوریاں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ فتاوی رضویہ شریف اس کے اندر یہ موجود ہے, اور یہ اعلیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلسلہ کلام میں اوپر ذکر کیا کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت حرام ہے. اب یہاں پر توجہ کیجئے, لفظ نافرمانی اور گناہ کے ہیں, اور یہ بدبخت شخص اس عبارت کو پڑھ کے, نافرمانی اور گناہ والی عبارت, ان الفاظ کو پڑھ کے رد خطا اجتہادی کا کر رہا تھا. میں نے کہا تجھے علم کی ہوا بھی لگی ہے, بے وقوف اجڑ اور گمبار آدمی, اتنی بڑی دھاندلی میرے امام کی عبارت میں, اور یہ آلس کی عبارت میں. آگے آلس فرماتے ہیں ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی, بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا. کس کو؟ گناہ اور نافرمانی کی نسبت اللہ کے انبیاء اور نبیوں کی طرف کرنے کو. آگے آلس فرماتے ہیں مولا کو شیان ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر فرمائے, دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے. اللہ کو شیان ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے چاہے تعبیر فرمائے, لیکن دوسرا خدا کے علاوہ کوئی اور بندہ, اس کو یہ جرت اور یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ نافرمانی اور گناہ اس طرح کے الفاظ کی نسبت اللہ کے نبیوں کی طرف کرے. کسی اور کو اجازت نہیں. اگر کوئی اور کرے گا تو اس کی زبان آلس فرماتے ہیں گدی سے کھینچی جائے گی. اب پھر کہہ رہا ہوں یہاں بات نافرمانی گناہ کی ہے, جو ان الفاظ کی نسبت نبیوں کی طرف کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچی جائے گی. اور اس بدبخت اور کمینے شخص نے اس عبارت کو پڑھ کے تو رد خطا اجتہادی کا کر رہا تھا, اور اس کے متعلق کہہ رہا تھا کہ جی جو خطا اجتہادی اور خطا کا لفظ بولے اس کی زبان پکڑ کے گدی سے کھینچی جائے, اور بڑی ایکٹنگ کر رہا تھا. میں نے وہ ویسے نہیں کہا تھا آج سے کو 2-3 ماہ قبل کہ یہ شخص ایکٹر ہے, یہ ایکروبیٹ ہے, کلاؤن اور جوکر شعبے باز انسان ہے. کہتا ہے گدی سے زبان کھینچی جائے. میں نے کہا کھینچی جائے کس کی؟ جو شرعی اصولوں کو توڑے, جو گناہ کی نسبت, نافرمانی کی نسبت, عصیان اور معصیت کی نسبت اللہ کے نبیوں کی طرف اس کا انتساب کرے, اس کی زبان کھینچی جائے. جو قرآن و سنت کے اصولوں کو, اہل سنت کے عقائد کو ویولیٹ کرے, خلاف ورزی کرے, اس کی زبان گدی سے کھینچی جائے. اور ظالم تو نے یہ عبارت پڑھ کے تو خطا اجتہادی کا عقیدہ رکھنے والے اہل السنہ والجماعہ کو, اہل سنت کے علماء مشائخ کو, اہل سنت و جماعت کے معزز حضرات کو تو نے نشانہ بنایا کہ وہ خطا اجتہادی کا اعتقاد کیوں رکھتے ہیں. تو خطا اجتہادی کا عقیدہ 14 صدیوں میں پوری اہل سنت کا عقیدہ ہے. اہل سنت کے جمہور 1400 سالہ اسلاف کابرین اور بزرگوں نے خطا اجتہادی کا انتساب نبیوں کی طرف کیا ہے, صحابہ کی طرف کیا ہے, اہل بیت کی طرف کیا ہے, اور دیگر مجتہدین کی طرف کیا ہے. اب یہاں تو گناہ اور نافرمانی والی عبارت پڑھ کے تو خطا اجتہادی والے نظریے کو رد کرنا چاہتا ہے. کتنی بڑی دھاندلی, کہاں گناہ اور نافرمانی, کہاں خطا اجتہادی, اور پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے تو جوتیوں کی بات کی تھی, آلات تو کہتے ہیں زبان گدی سے کھینچی جائے, اور بڑی ایکٹنگ کر رہا تھا. اور دائیں بائیں جو اس وقت جبوں کبوں والے اور پگڑیوں والے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے وہ واہ واہ کر کے داد دے رہے تھے. میں نے کہا
تحفے تمہاری داد پر، اور تحفے اس طرح کے کرپٹ انسان کی کرپشن پر. خدا کا خوف کرو، دین مصطفیٰ کا حلیہ مت بگاڑو، ظلم مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ مت روا رکھو، اور دین میں کرپشن بددیانتی مت کرو. صبح قیامت تک لوگ تمہیں، کرپٹ لوگ تمہیں پھر اپنا آئیڈیل بنا کے پیش کریں گے، اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کو توڑیں اور مروڑیں گے. زبان گدی سے کھینچی جائے. میں کہتا ہوں حالات نے فرمایا ہے، پر کس کی؟ اہل سنت کی نہیں، اہل سنت کے علماء کی نہیں، مشائخ کی نہیں، بزرگوں کی نہیں، خطا اجتہادی کا عقیدہ رکھنے والوں کی نہیں. کن کی؟ جو گناہ اور نافرمانی کا انتساب کریں اللہ کے نبیوں کی طرف. تو ہم گناہ اور نافرمانی کا انتساب نبیوں کی طرف تو کجا، اہل سنت تو گناہ اور نافرمانی کا انتساب صحابہ اور اہل بیت کی طرف بھی نہیں کرتے. سمجھے بات کو. اور رہی خطا اجتہادی، تو وہ تو سب نے کیا 14 صدیوں میں انتساب، اور ہم بھی کر رہے. اب اس عبارت کے ذریعے خطا اجتہادی پر لا کے تو استدلال کرتا رہا، اور زبان گدی سے کھینچنے کی باتیں اور بڑی ایکٹنگ کرتا رہا، اور مسخرہ پن کا اور بھانڈ پن کا اظہار تو کرتا رہا. سن میری بات اور حوصلے سے سن. آلاس نے کہا، کیا کہا؟ کہا زبان گدی سے کھینچو. کس کی؟ فرمایا اس کی جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کرے. اس کی. کس کی زبان گدی سے کھینچو؟ فرمایا اس کی جو اہل سنت و جماعت کے 1400 سالہ مسلک سے اعتزال اور انحراف کرے، اس کی کھینچو. فرمایا زبان گدی سے کھینچو. کس کی؟ فرمایا اس کی جو افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرے، اس ظالم کی.